السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9ویں سال شہان عرب میں سے ایک شخص اپنی شدید نفرت و بیزاری، فہم، تکبر و اراض اور مسلسل حج و انکار کے بعد دار اسلام میں داخل ہوا۔ وہ بادشاہ تھا عدی بن حاتم طئی، جس کے باپ کی سخاوت و فیاضی آج تک ضرب المثال ہے۔ ریاست حکومت عدی کو اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی، چنانچہ اس کے قبیلہ بنی تے نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ مال غنیمت کا چوتھائی حصہ اس کے لیے مقرر کیا اور قبیلے کی قیادت و سربراہی کی باغ دوڑ اس کے سپرد کر دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان اسلام کی دعوت کا آغاز کیا اور عرب کے بہت سے قبائل ایک ایک کر کے ان کے حلقہ و اطاعت میں آتے چلے گئے، تو عادی نے محسوس کیا کہ اس دعوت کے پس پردہ ایک ایسی قیادت ابھر رہی ہے جو اس کی قیادت کے لیے موت کا حکم رکھتی ہے، اور ان کو اس بات کا یقین ہوگا اس پیغام کے زیر سایہ ایک ایسی ریاست نشوونما پا رہی ہے جو اس کی ریاست کو بیخو بند سے اکھاڑ پھینکے گی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید مخالفت اور ان کے ساتھ بغض و عداوت پر کمر بستہ ہو گیا، حالانکہ نہ تو وہ اس سے پہلے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقف تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 20 قیمتی سال اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کی نظر کر دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو قبولیت حق کے لیے کھول دیا۔ جناب عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ ایک دلچسپ اور ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ ہم یہ بات انہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کہانی کو اپنی زبان سے بیاں کریں، کیونکہ وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے اور انہی کا بیان زیادہ قابل اعتماد ہے۔ جناب عدی رضی اللہ تعالی عنہ اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، جس وقت میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان کی دعوت سرگرمیوں کا حال سنا، اس وقت عرب کے کسی شخص کو مجھ سے زیادہ ان کے ساتھ نفرت نہ تھی۔ میں اپنے قبیلے سے مال غنیمت کا چوتھائی وصول کیا کرتا تھا، جس طرح میرے علاوہ دوسرے سردار اپنے اپنے قبائل سے وصول کیا کرتے تھے۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا تو مجھے سخت ناگواری گزری، جب ان کی قوت و شوکت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا اور ان کے لشکر اور فوجی دستے عرب کے مشرق سے لے کر مغرب تک دعویٰ مارنے لگے، تو میں نے اپنے غلام کو جو میرے اونٹ چڑھایا کرتا تھا ہدایت کی، میرے سفر کے لیے چند تندرست توانا اور سیدھی سادی اونٹنی ہر وقت تیار رکھو اور انہیں میرے قریب باندھو، اور جب سنو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر یا ان کا کوئی فوجی دستہ اس علاقے میں داخل ہو گیا ہے تو مجھے اس کی خبر دو۔ ایک دن صبح کے وقت غلام نے مجھ سے کہا، اے آقا، آپ اپنے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواروں کی آمد پر جو کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ اسے کر گزریں۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں نے کچھ جھنڈے اس علاقے میں حرکت کرتے ہوئے دیکھے ہیں۔ ان کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر ہے۔ میں نے اس سے کہا، جن اونٹنیوں کو تیار رکھنے کا میں نے تم کو حکم دیا تھا انہیں فوراً میرے پاس لے آؤ۔ پھر میں اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے اہل و عیال کو اپنے پیارے وطن کو چھوڑ کر کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔
اور تیز رفتار کے ساتھ سرزمین شام کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ اپنے ہم مذہب نصارہ کے پاس پہنچ کر وہاں قیام کروں۔ میں عجلت میں اپنے گھر کے تمام افراد کو جمع نہ کر سکا۔ جب خطرے کی حد سے نکل کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں اپنی بہن کو قبیلہ طے کے باقی ماندہ افراد کے ساتھ اپنے وطن نجد ہی میں چھوڑ آیا ہوں۔ اب میرے لیے اس کے پاس پلٹ کر جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مجبوراً اسے چھوڑ کر اپنے ساتھ اہل خانہ کو لیے شام چلا گیا اور وہاں اپنے ہم مذہبوں میں قیام پذیر ہو گیا، اور میرے پیچھے میری بہن توقع کے مطابق ان حالات سے دو چار ہوئی جن کا پہلے ہی سے مجھے اندیشہ تھا۔ شام میں مجھ کو اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواروں نے ہمارے علاقے پر حملہ کیا۔ میری بہن کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے دوسرے قیدیوں کے ساتھ یثرب لے جایا گیا اور مسجد کے دروازے کے قریب ایک ہاتھے میں بند کر دیا گیا۔ مجھے یہ اطلاع بھی ملی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر میری بہن کی طرف سے ہوا تو اس نے اٹھ کر ان سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میرا سرپرست غائب ہے، آپ مجھ پر احسان کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کون ہے تمہارا سرپرست؟ وہ بولی، عدی بن حاتم۔ کون؟ عدی بن حاتم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگنے والا۔ اتنا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے روز بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس کی طرف سے ہوا تو اس نے دوبارہ وہی بات کہی جو کل کہہ چکی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی جواب دیا جو کل دے چکے تھے۔ اور جب تیسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو چونکہ وہ مایوس ہو چکی تھی اس لیے خاموش رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نہیں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے اسے اشارہ کیا کہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو۔ چنانچہ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ فوت ہو چکا ہے اور میرا سرپرست لاپتہ ہے، آپ میرے اوپر احسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر احسان فرماتے ہوئے اس کی رہائی کا حکم صادر فرما دیا۔ رہائی پا کر اس نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس شام جانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تک تمہارے قبیلے کا کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں مل جاتا روانگی میں جلدی نہ کرنا، اور جب کوئی قابل اعتماد شخص مل جائے تو مجھے بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد اس نے اس آدمی کے متعلق دریافت کیا جس نے اسے بات کرنے کا اشارہ کیا تھا تو معلوم ہوا کہ وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ابی طالب تھے۔ وہ مدینہ میں ٹھہری رہی۔ اسی دوران ان میں کچھ لوگوں کا وفد وہاں آیا جس میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے اوپر اعتماد کر سکتی تھی۔ اس نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگ یہاں آئے ہیں، مجھے ان کے اوپر مکمل اعتماد ہے، وہ مجھے میری منزل تک پہنچا دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہننے کے کپڑے، سواری کی اونٹنی اور بقدر ضرورت زادرہ دے کر رخصت کیا اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، ادھر شام میں ہم کو برابر اس کے حالات کی اطلاع ملتی رہی تھی اور ہم اس کے شام پہنچنے کے منتظر تھے، حالانکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو رویہ اپنایا تھا اس کے پیش نظر ہمارا دل
ان اطلاعات کے تصدیق کرنے پر آمادہ نہیں تھے جو میری بہن کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احسان عظیم کے سلسلے میں ہم تک پہنچ رہی تھی۔ انہی حالاتوں میں ایک روز میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک میری نگاہ ایک عورت پر پڑی جو اپنے ہودج میں بیٹھی ہماری طرف چلی آ رہی تھی۔ میرے دل نے کہا یہ حاتم کی بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ جب وہ کچھ اور قریب آئی تو ہم نے اسے صاف طور پر پہچان لیا، واقعی وہ میری بہن ہی تھی۔ وہ ہمارے پاس پہنچ کر سواری سے اترتے ہی خفگی کے لہجے میں بولی، بے مروت ظالم، تو نے اپنی بیوی اور بچوں کو تو اپنے ساتھ لے لیا اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو پیچھے چھوڑ کر چلا آیا۔ میں نے کہا پیاری بہن صرف اچھی باتیں کہو، اور میں اسے راضی کرنے لگا۔ آخر کار وہ مجھ سے راضی ہو گئی اور پھر اس نے اپنے سارے حالات تفصیل سے بیان کیے جو بالکل وہی تو جو ہم کو پہلے پہنچتے رہے۔ پھر میں نے اس سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا، وہ نہایت دور اندیش، عقل مند اور سمجھدار عورت تھی۔ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے تم جلد از جلد کی خدمت میں پہنچ جاؤ۔ اگر واقعی وہ نبی ہیں تو تمہارے جیسے آدمی کا ان کی تصدیق و تائید میں پیچھے رہ جانا بڑی افسوسناک بات ہوگی، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کے یہاں تمہاری نہ قدری نہیں ہوگی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے سفر کی تیاری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ میں نے اس سے پہلے نہ تو ان کے پاس اپنے پہنچنے کی اطلاع بھیجی تھی، نہ ان سے اپنے لیے امان حاصل کی تھی۔ البتہ مجھے اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے متعلق اپنے صحابہ سے فرمایا ہے کہ وہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عدی بن حاتم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کون ہو؟ عدی حاتم تائی کا بیٹا، میں نے جواب دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لیے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک نہایت بوڑھی عورت ملی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ ان کو روک کر اپنی کسی ضرورت کے متعلق باتیں کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر کر پوری توجہ کے ساتھ اس کی باتیں سنتے رہے۔ دوران گفتگو میں وہیں کھڑا رہا۔ کھڑا میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا، واللہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ بڑھیا بی بی سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر میرا ہاتھ تھام لیا اور چلتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ اٹھایا جس میں کھجوروں کے ریشے بڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو میری طرف ڈالتے ہوئے فرمایا کہ اس پر بیٹھ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس پر بیٹھتے ہوئے مجھے شرم آئی اور میں نے اسے بے ادبی پر معمول کرتے ہوئے عرض کیا کہ نہیں، اس پر آپ تشریف رکھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کر کے مجھے اس پر بٹھایا اور خود زمین ہی پر بیٹھ گئے، کیونکہ گھر میں اس کے علاوہ دوسرا تکیہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا، واللہ یہ انداز کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اطمینان سے بیٹھ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا، عدی بتاؤ کیا تم رکوسی نہ تھے؟ تم ایک ایسے دین کو اختیار کیے ہوئے نہ تھے جو نصرانیت اور صابئیت کے درمیان تھا؟ بے شک میں
رکوسی تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جواب دیا، کیا تم اپنی قوم سے مال غنیمت کا چوتھائی حصہ وصول نہیں کرتے تھے؟ کیا تم ان سے وہ مال نہیں لیتے تھے جو تمہارے دین میں حلال نہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایسا کرتا تھا، اور اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدی شاید تم اس دین کو قبول کرنے سے اس لیے ہچکچا رہے ہو کہ آج مسلمان مفلس اور تنگ دستے ہیں، لیکن اللہ کی قسم وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب ان کے یہاں مال و دولت کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ اسے کوئی لینے والا نہ ملے گا۔ شاید تم اس کے دین میں داخل ہونا اس لیے ناپسند کرتے ہو کہ آج مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اللہ کی قسم ان قریب تم سنو گے کہ ایک عورت تن تنہا اپنے اونٹ پر سوار ہو کر حج بیت اللہ کے لیے قادسیہ سے نکلتی ہے، اور دوران سفر میں اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں محسوس ہوتا، یا شاید اس دین کو قبول کرنا تم کو اس لیے گوارا نہیں ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ آج زمام حکومت دوسروں کے ہاتھ میں ہے اور مسلمان اس سے محروم ہے، لیکن اللہ کی قسم تم جلد ہی سنو گے کہ بابل کے سفید محلات مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے اور کسرا کے خزانے ان کے قبضے میں آئیں گے۔ کیا کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، ہاں کسرا ابن ہرمز کے خزانے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے وثوق کے ساتھ فرمایا، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کر میں دارِ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل عمر پائی تھی، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پیشن گوئیاں تو حروف بہ حروف پوری ہو چکی ہیں، صرف ایک باقی رہ گئی، اور اللہ کی قسم وہ بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قادسیہ سے اونٹ پر سوار ہو کر نکلی اور بلا خوف و خطرہ مکہ پہنچ گئی، اور میں اس فوج کے اگلے دستے میں تھا جس نے کسرا کے خزانوں پر حملہ کر کے ان پر قبضہ کیا تھا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیسری پیشن گوئی بھی ضرور پوری ہوگی۔ اللہ کی مشیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پوری ہوئی، اور تیسری پیشن گوئی بھی خلیفہ زاہد و عابد جناب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوگی۔ اس وقت مسلمان مالی اعتبار سے اس قدر خوشحال ہو گئے تھے کہ خلیفہ رحمت للعالمین کا منادی فقیر و مسکین کو زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پکارتا، مگر کوئی اس کو لینے والا نہ تھا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات صحیح اور جناب عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم پوری ہوئی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میری مردہ بچی زندہ نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اپنی لڑکی کی قبر دکھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا تو اس لڑکی نے قبر سے نکل کر جواب دیا کہ اے حضور، میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی سے فرمایا کہ کیا تم پھر دنیا میں لوٹ کر آنا پسند کرتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔